نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكروا إذ أنتم قليل واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به وقال الحق سبحانه وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وقال جل في علا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل لائق ست تکریم سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال ہم سب کے خالق و مالک ہیں۔ اس کا بے پناہ احسان ہے جس نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے جہاں نوشتہ ہدایت قرآن مجید کو اتارا ہے، وہاں کائنات کی بہترین ہستی، سب سے اعلیٰ ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے ہادی و مرشد بنا کے مبعوث فرمایا۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کرنے والے، آپ کی صحبت اور آپ کی رفاقت کو نعمت سمجھنے والے صحابہ کرام ہیں، جن کو اللہ ذو جلال نے رہتی دنیا تک نمونہ اور آئیڈیل بنایا۔ یہ اللہ ذو جلال کا فیصلہ ہے، وہ جس کو چاہے چن لے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس۔ ویسے تو اللہ کے نورانی فرشتے کھربوں کی تعداد میں ہیں، لیکن چناؤ کیا تو جبریل، میکائیل اور اسرافیل کا کیا۔ ویسے تو آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک کھربوں لوگ آئے اور چلے گئے اور آئیں گے، لیکن چناؤ تو اللہ نے انبیاء کا کیا۔ یہی وہ سوچ اور نظریہ ہے جس سے انسان چنیدہ لوگوں میں شامل ہوتا ہے کہ اس کی زندگی کی بنیاد اور اس کی ترجیحات اور اس کی پریورٹیز کیا ہیں۔ آج دنیا کے نظریات جہاں تبدیل ہوئے، وہاں سوچ کے دھارے بھی بدل گئے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بہترین وہ شخص ہے جس کے پاس مال زیادہ ہے۔ اگر مالی فروتنی کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا جاتا کہ فلاں شخص بڑا ہی اچھا ہے، تو قارون تو سب سے اچھا ہوتا، کیونکہ اس کے تو خزانے اتنے تھے کہ 10 لوگ تو اس کے خزانوں کی صرف چابیاں اٹھاتے تھے۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ۔ اللہ نے اسے بھی دھنسا دیا، اس کے خزانوں کو بھی دھنسا دیا، اور یہ پیغام دیا مخلوق کو کہ مال جمع کرنے والا اچھا نہیں ہے، اچھا وہ ہے جو اللہ ذو الجلال کے ساتھ تعلق مضبوط بنانے والا۔ ایک دوسرا نظریہ سامنے آتا ہے، کچھ لوگوں کی سمجھ یہ کہتی ہے اگر حکومتی عہدے مل جائیں تو شاید وہ بہترین لوگوں کے صف اول میں آ جائے گا۔ اگر یہ عہدہ ہی کسی کی بہترین ہونے کی دلیل ہوتا تو فرعون تو سب سے بہترین تھا۔ وہ تو یہ کہا کرتا تھا انا ربکم الاعلی وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ دعویٰ دیکھیے، فرعون کہتا تھا میں تمہارا بلند بالا رب ہوں، میرے گھر کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ اللہ ذو الجلال نے اسے پانی میں ڈبو کے اور اس کی قوم کو بھی اور اس کے وزراء اور مشیروں کو بھی ڈبو کے یہ سبق دے دیا مخلوق کو کہ بہترین وہ نہیں ہے جو اللہ کے سامنے لنترانیاں کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ہوں کوئی اور نہیں، بہترین وہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو جتنا متقی ہے اتنا ہی اللہ کے ہاں اس کا مقام ہے۔ ایک تیسرا نظریہ بھی دنیا میں موجود ہے، لوگ سمجھتے ہیں فلاں شخص کی فیم بہت ہے، بہت شہرت ہے، فالوورز بڑے ہیں، اس کے چاہنے والے بہت ہیں۔ اگر یہی بنیاد کسی کے بہترین بننے کی ہو تو شیطان سے بڑا تو کوئی معروف نہیں ہے۔ اس وقت بھی 7.5 ارب لوگ موجود ہیں، 6 ارب تو ہیں ہی کافر جو شیطان کو ہی مانتے ہیں، اور بقیہ 1.5 ارب میں بھی کتنے ایسے ہیں جو شیطان کے شکنجے میں ہی ہوتے ہیں۔ دنیا کے اقراط و افناف میں شہرت ہے تو کس کی ہے؟
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ سوچ کافروں کے اندر پیدا ہوئی کہ ہم اچھے ہیں، اور قرآن نے کہا ولید بن مغیرہ کے بارے میں کہ اس کو ہم نے ہی اولاد عطا کی۔ یہ 12 بیٹوں کا باپ جب چلتا تو دائیں اور بائیں بیٹے چلتے، جس مجلس میں جاتے لوگوں کو سمجھ آتی کوئی شخص آیا ہے، لیکن وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا۔ یہ پھر بھی کہتا ہے کہ مجھے اور ملے، اس کو مال بھی ہم نے دیا، اولاد بھی ہم نے دی۔ اب یہ اللہ ذوالجلال کے احکامات کو آنکھیں دکھا رہا ہے، اس کو ایسی گھاٹی ہم جہنم کی چڑھائیں گے اس کو سمجھ آ جائے گی۔ تو یہ نظریہ کہ جب تک انسان کے پاس مال نہیں ہے وہ بہترین ہے، یہ نظریہ باطل ہے۔ یہ نظریہ کہ جب تک حکومت نہیں ہوگی اس وقت تک ہم بہترین لوگ نہیں ہیں، یہ نظریہ باطل ہے۔ یہ نظریہ کہ میرے فالوور زیادہ ہے لوگوں کے ہاں، یہ بات معروف ہو چکی ہے کہ اس کی افرادی قوت بہت ہے، یہ نظریہ تو باطل ہے۔ آئیے بہترین لوگ کون ہیں؟ جس بہترین جماعت کے متعلق اللہ ذوالجلال نے قرآن میں بیان کیا اور اللہ کے رسول نے اپنے فرمان میں بیان کیا، سب سے بہترین کائنات میں ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وطن عزیز اسی نظریے کے تحت، اسی سوچ کے تحت حاصل کیا گیا کہ یہاں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو عملی شکل میں پیش کیا جائے۔ اس وطن عزیز میں وہ خیر اور بھلائی، وہ کر و فر اور شان و شوکت اور رعب و دبدبہ اس وقت تک اسلام کا رائج نہیں ہو سکتا جب تک نظریہ درست نہیں ہوگا۔ میرا اور آپ کا یہ نظریہ ہونا چاہیے، روئے زمین پر جب سے اللہ نے کائنات کا نظام بنایا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والی آدمیت اور انسانیت میں سب سے اعلیٰ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جس ہستی کو اللہ ذوالجلال نے نام کے اعتبار سے بھی اعلیٰ بنایا، فجعلنی من خیر خلقہ، تخلیق کے اعتبار سے بھی سب سے اعلیٰ بنایا، فجعلنی من خیرہم بیتا، جس کو اللہ ذوالجلال نے زندگی کی بود و باش کے اعتبار سے بھی سب سے اعلیٰ بنایا، ذات کے اعتبار سے بھی مخلوق میں سب سے اعلیٰ، صفات کے اعتبار سے بھی مخلوق میں سب سے اعلیٰ، اپنی اداؤں کے اعتبار سے بھی وہ مخلوق میں سب سے اعلیٰ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کرنے کی تمنا لے کے ایک شخص آیا تھا، تلوار کو اٹھاتا ہے اور کہتا ہے من یمنعک منی، بتاؤ نا ذرا آج تمہیں کون بچائے گا؟ سید المرسلین فرماتے اللہ، میرا رب بچائے گا۔ اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، وہاں ہوا ذا جالس، اور کانپتے کپ کپاتے بیٹھ گیا۔ وہی تلوار اٹھا کے سید المرسلین نے کہا اب تم بتاؤ من یمنعک منی، اب میرے وار سے تمہیں کون بچائے گا؟ کہتا ہے معاف کر دو۔ سید المرسلین کو اللہ نے دل دیا تھا، معاف کر دیا۔ واپس جا کے کہتا ہے اپنے ساتھیوں کو، وہ جانتے ہو میں کہاں سے آیا ہوں؟ جئتکم من عند خیر الناس،
روئے زمین پہ اس جیسا انسان اللہ نے نہیں بنایا. آج میں اس کے پاس سے ہو کے آیا ہوں اور اپنی ساری کی ساری صلاحیتیں استعمال کرنے کے باوجود ہار کے آیا ہوں، شکست کھا کے آیا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہترین وہ ہستیاں ہیں جن کو آپ کی رفاقت نصیب ہوئی. جب تک یہ میرا نظریہ نہیں بنتا کہ ڈائریکٹ وحی جن سے خطاب کرتی تھی، سب سے پہلے وحی کو سنتے، سمجھتے، عمل کرتے، وہ وہی لوگ تھے جن کو صحابہ کرام کہا جاتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے فرمایا تھا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. کائنات کے لوگوں، روئے زمین پر سب سے بہترین وہ ہے جن کو صحابہ کہا جاتا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، لما خلق اللہ الخلق نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد. اللہ ذوالجلال نے جب کائنات کو بنایا، لوگوں کے دلوں کو جھانکا، سب سے بہترین دل پایا تو محمد مصطفیٰ کا پایا. فاصطفاہ لنفسہ وابتعثہ برسالتہ. اللہ ذوالجلال نے چن لیا اور کائنات کا سرتاج اور انبیاء و رسل کا سرتاج بنا کے نبوت کا تاج سجا دیا. ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے پھر دلوں کو جھانکا، فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد. محمد مصطفیٰ کے بعد سب سے پیارے دل پائے اللہ ذوالجلال نے تو صحابہ کرام کے دل پائے. فجعلهم وزراء لنبیہ یقاتلون علی دینہ. اللہ ذوالجلال نے ان ہستیوں کو اپنے محبوب کا وزیر بنا دیا، جنہوں نے زندگی کے آخری رمق تک اس دین کی حفاظت میں گزارے اور دین کو امت تک منتقل کرنے کے لیے نہ گھر بار کو دیکھا، نہ بیوی بچوں کو دیکھا، اس پیغام کو لے کے دنیا کے کونے کونے تک پہنچ گئے. اس وطن عزیز میں اگر آپ خوشیاں دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ نظریہ بنائیے، سب سے اعلی ہستی ہے محمد مصطفیٰ، پھر ان کے بعد ہستیاں ہیں تو صحابہ کرام، پھر ان کے بعد اللہ نے اگر کسی کو بہترین بنایا ہے تو وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں اللہ کی سور نے قسم اٹھائی، واللہ لا تزالون بی خیر ما دام فیکم من رعا من رعانی وصاحب من صاحبنی. اللہ کی قسم اگر ایک بھی شخص ایسا روئے زمین پہ ہوا تو زمین پہ خیر اور برکت غالب رہے گی. وہ کون سا شخص؟ جس نے میرے کسی صحابی کو دیکھا یا میرے کسی صحابی کی صحبت اختیار کی، جس کو تابعی کہتے ہیں. اور حدیث کے الفاظ ہیں، جنگ ہوگی، دشمن پوچھے گا افیکم من صاحب رسول اللہ، کیا تم میں کوئی تابعی ہے؟ تو لوگ جواب دیں گے ہاں ہے. اسی پہ ہی دہشت چھا جائے گی اور دشمن کو شکست ہو جائے گی، دشمن دوڑ جائے گا. تابعین کے بعد روئے زمین میں سب سے بہترین اور اعلیٰ وہ ہے جو تبع تابعی ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے قسم اٹھائی، واللہ لا تزالون بی خیر ما دام فیکم من صاحب من رعا من رعانی
وصاحب من صاحب من صاحبنی، اس رب کی قسم جو زمین و آسمان کا مالک ہے، زمین میں اس وقت تک خیر اور بھلائی رہے گی جب تک ایک بھی تبع تابی زندہ ہے، زمین پہ موجود ہے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے جنگ ہوگی مسلمانوں اور کافروں کے درمیان، کافر پوچھیں گے افیکم من رأى من رأى من صاحب من صاحب من صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کو ہے تبع تابی تم میں؟ مسلمان جواب دیں گے شکست ہو جائے گی کافر کو، کافر ڈر کے مارے دوڑ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان چار ہستیوں کے بعد کون سے لوگ بہترین ہیں، جس بہتری کے لیے یہ وطن عزیز حاصل کیا گیا تھا کہ ہم ایک مثالی ملک بنائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین تم میں وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور قرآن کو سکھاتا ہے۔ کیسا بہترین ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کسی بستی، محلے، شہر، کسی گھاٹ پہ رہنے والا وضو کر کے گھر سے نکلتا ہے، اللہ کے گھر میں قرآن سیکھنے یا سکھانے، دونوں میں سے کسی ایک پرپز کے لیے قدم اٹھاتا ہے، اللہ کا نورانی فرشتہ دروازے کے پاس پہلے سے موجود ہوتا ہے جو اپنے مخصوص جھنڈے کے نیچے چھاؤں تلے اسے لے کے نکلتا ہے، یہ گھر سے باہر قدم رکھتا ہے، یہ سولنگ پہ، یہ ٹف ٹائل پہ، یہ روڈ پہ، یہ کچے اور پکے راستے پہ پاؤں نہیں آتا۔ ان الملائکۃ لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب، اللہ کے نورانی فرشتے اس کے پاؤں تلے اپنے نورانی پر بچھاتے ہیں، ہر اٹھنے والا قدم 10 نیکیوں کا باعث، 10 گناہوں کی معافی کا سبب اور 10 درجات کی بلندی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ جو ہی اللہ کے گھر میں آتا ہے، جب تک یہ گھر واپس نہیں چلا جاتا، یہ نماز میں ہوتا ہے، جہاد میں ہوتا ہے، حج میں ہوتا ہے، حدیث کے الفاظ سے گھر واپس پلٹ کے جاتا ہے، جب تک گھر قدم نہیں رکھ دیتا اللہ کا نورانی فرشتہ اپنے مخصوص جھنڈے کے ساتھ اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ جب واپس گھر آتا ہے فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِ الْمُحْرِمِ، اللہ ذوالجلال اجر اس کو اتنا عطا کرتے ہیں جتنا حاجی حج کر کے اپنے گھر کو واپس آیا ہے۔ کالمجاہد فی سبیل اللہ، یہ اپنے گھاٹ اور بستی اور شہر اور محلے کی مسجد میں جاتا ہے، لیکن نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے کہ یہ جہاد کر رہا ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ محمد مصطفیٰ، جن کی زبان اطہر وحی کے بغیر حرکت میں نہیں آتی۔ موت کے آغوش میں سب نے جانا ہے، جو ہی قبر میں جائے گا هنالك يهنيه مقيلا وروضة ومن أجله في ذروة العز يجتلى يناشد في إرضائه لحبيبه وأجدر به سؤلا إليه موصلا۔ یہ قبر جو اندھیر کوٹری ہے، قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے کی شان یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال اس کے لیے باغیچہ بنا دیتے ہیں۔ یہ قرآن، اس کی ایک ایک سورت اس کی حفاظت کا کردار ادا کرتی ہے۔ سر کی طرف سے فرشتے حساب لینے آتے ہیں۔ سورۃ الملک کہتی ہے اس کو آرام کرنے دو، اسے کچھ نہ کہو۔ دائیں سے آتے ہیں، بائیں سے آتے ہیں، پاؤں کی طرف سے آتے ہیں، نماز، زکوٰۃ، نیکیاں سوال نہیں کرنے دیتی۔ پھر اللہ کا حکم تو ہے، اللہ ذوالجلال کے حکم سے پھر فرشتے سوال کرتے ہیں، سوال کر کے فارغ ہوتے ہیں، خود پوچھتے ہیں یہ بھلا سوالوں کے جواب تمہیں کیسے آئے؟ یہی صاحب قرآن جواب دیتا ہے، قرأت القرآن وعملت بما فيه وصدقت، میں نے قرآن پڑھا تھا، میں نے عمل کیا تھا،
میں نے ایک ایک حکم کی تعمیل جہاں کی وہاں تصدیق کی کہ اللہ نے سچ فرمایا ہے، اس کے محبوب نے سچ فرمایا۔ دیکھنے میں 1 سے 1.5 سے 2 فٹ چوڑی یہ سڑک، یہ قبر، حدیث کے الفاظ ہیں، آسمان سے آواز آتی ہے 3 جواب دینے والے کے بارے میں، ان صدق عبدی، میرے بندے نے سچ فرمایا ہے۔ الہ العالمین حکم کیا ہے؟ فرشتوں کو حکم ہوتا ہے البسوہ لباس الجنہ وافرشوا له فراش الجنہ وافتحوا له بابا الى الجنہ، اس کو جنتی لباس پہنا دو، یہ دنیا کی 3 سے 5 چادریں پہن کے آیا ہے، اس کے نیچے جنتی بچھونے بچھا دو، اس کے نیچے کچھ بچھا کے نہیں گئے کیونکہ کچھ بچھانا سنت نہیں ہے۔ اس کی قبر کو اتنا کھول دو، مد بصری، جہاں تک نظر جاتی ہے، یأتیہ من ریحہا وروحہا، جنت کی خوشبوئیں بھی آئیں اور جنت کی ہوائیں بھی آئیں، یہ قبر سے باہر نکلے گا تو حالت یہ ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، لوگوں کی صفیں بنے گی، انبیاء اور رسل کی صفیں، فرشتوں کی صفیں، اولیاء کی صفیں، وامتاز یوم ایھا المجرمون، مجرموں کی صفیں الگ ہوں گی۔ اللہ ذوالجلال کا حکم ہوگا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، اے قرآن کے قاری، اے عالم، اے ماہر قرآن، دنیا میں تو بہت کچھ تم نے دیکھا، لوگ کیا سے کیا کہتے، آ جاؤ، آج خاکی صفوں سے نکل آؤ، ان صفوں میں کھڑے ہو جاؤ جہاں جبریل امین کھڑے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلم، یجیء القرآن کالرجل الشاحب، انتہا درجے کا خوب رو ایک انسان آئے گا، یہ قرآن ہوگا جو اس کی شکل میں آئے گا، اور آ کے اللہ سے 3 سفارشیں کرے گا، یا رب حلہ، اللہ اسے کچھ انعام دیجئے۔ جبریل کی صف میں تو کھڑا کر دیا گیا، اللہ ذوالجلال کا حکم ہوگا یلبس حلۃ الکرامہ، دنیا کی حالت لباس نہیں ہے، پاؤں میں جوتا نہیں ہے، انبیاء اور رسل، اللہ کے ولیوں کی حالت دیکھیے، انبیاء اور رسل کے بعد صاحب قرآن کو جنت کی خلعت فاخرہ پہنائی جائے گی، قرآن پھر کہے گا یا ربی زد ہو، اللہ کچھ اور عطا کیجئے، فیلبس تاج الکرامہ، عزت کا تاج پہنایا جائے گا، اور اعلان ہوگا کہاں ہیں والدین، ان کو بھی لایا جائے، البس والداہ تاجا یوم القیامہ، اور والدین کو بھی تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی اتنی ہوگی جتنی سورج کی روشنی بھی نہیں ہے۔ لا تقوم لہم الدنیا، پوری دنیا کو بیچ کے اس تاج کی قیمت کو ادا نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن پھر کہے گا یا رب ارض عنہ، اللہ پہلے بھی میری سفارش کو قبول فرمایا، میری ایک سفارش ہے، اس سے راضی بھی ہو جائیے۔ فیرضى عنہ ربہ، اللہ ذوالجلال راضی ہوں گے اور حکم دیں گے، یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقی ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، اے صاحب قرآن جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جاؤ اور قرآن کی تلاوت کرتے جاؤ، تمہارا مقام وہاں ہے جہاں من الجنت والناس کی آیت کی تلاوت کرو۔ بہترین وہ ہے انبیاء اور رسل کے بعد، صحابہ اور تابعین، تبع تابعین کے بعد، جس نے قرآن سیکھا اور قرآن کو سکھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک 5ویں ہستی کے بارے میں بھی بیان کیا، بہترین وہ ہے جس کو اللہ ذوالجلال نے اس بات کی توفیق دی کہ وہ دین کی دعوت کو اپنی زندگی کا شعار بنانے والا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین لوگ ہو، تمہاری بہتری کی علامت یہ ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو۔ انتم تتمون 70 امہ،
تم 17ویں امت ہو. انتم خیروہا واکرموہا علی اللہ عز وجل. اللہ کے یہاں سب سے عزت والی امت، سب سے بہترین امت یہ امت ہے جس کو دعوت کا حکم دیا گیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 120 صفحے قیامت کے دن جنت میں جائیں گی. صحیح بخاری کی روایت ہے 80 صفحے صرف اس امت کی ہوں گی جس امت کے اندر شعور بیدار ہے. وہ انبیاء اور رسل کے اس ورثے کی حفاظت کرنے والے اور انبیاء اور رسل کے منہج کی نوکری اور چاکری کرنے والے، نہ زندگی کی پرواہ نہ اپنے بیوی بچوں کی پرواہ ہے تو ان نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کی پرواہ ہے. یہی وہ نظریہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا اور سب سے پہلے اللہ ذوالجلال نے اس کی دعوت دی. واللہ یدعو الی دار السلام. اللہ نے خود دعوت دی کس بات کی کہ آ جاؤ جنت کی طرف. ان اللہ یأمرکم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. سب سے پہلے اللہ نے خود حکم دیا نیکی کا، اس بات کا کہ عدل کرو، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو، اور سب سے پہلے خود منع کیا بغاوت سے باز آ جاؤ، فحاشی اور برائی سے باز آ جاؤ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا ثُمَّ لَتَدْعُنَّهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ. نیکی کا حکم کیا کرو اور برائی سے منع کیا کرو. اگر تم نے یہ کام چھوڑ دیا پھر تم دعائیں بھی کرو گے، تمہاری دعاؤں کو اللہ ذوالجلال قبول نہیں فرمائیں گے. چھٹا وہ شخص بہترین ہے جس کے لیے یہ وطن عزیز حاصل کیا گیا. ان بہترین لوگوں کی صف میں آ جائیے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا اخلاق اچھا ہے. خیرکم احسنکم اخلاقا. روئے زمین میں بہترین وہ شخص ہے جس کا اخلاق اچھا ہے. قیامت کا دن ہوگا ان من احبکم الی وَأَقْرَبِكُم مِّنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَاسِنُكُمْ أَخْلَاقًا. لوگوں سب سے زیادہ پیارا مجھے وہ لگے گا قیامت کے دن، سب سے محبوب اور سب سے قریب میرے وہ ہوگا جس کا اخلاق اچھا ہوگا. ساتواں وہ خوش نصیب جس کو اللہ ذوالجلال نے اپنے پیغمبر کی زبان اقدس سے بہترین کہلوایا، وہ شخص ہے جو لوگوں کے لیے نفع مند بنتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن یألف ویؤلف ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف وخیر الناس انفعهم. مومن وہ ہوتا ہے جو رب کی رضا کے لیے لوگوں سے محبت کرتا ہے، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں. اور جو شخص اکڑ میں رہتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میرے جیسا کوئی نہیں، وہ لوگوں سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، لوگ بھی اس سے محبت نہیں کرتے، اس شخص میں خیر نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. اور بہترین تو وہ شخص ہے جو جتنا لوگوں کے لیے نفع مند ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک 7ویں شخص کے بارے میں یہ بیان کیا اور فرمایا کہ 8واں بہترین شخص وہ ہے. اگر ہم وطن کو بہترین بنانا چاہتے ہیں تو اس صفت کو اختیار کیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیرکم من یرجى خیرہ ویؤمن شرہ. بہترین تو وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں لوگوں کا یہ ذہن بن جائے اس سے خیر ہی ملے گی، اس سے شر کی امید نہیں ہے. یہ صالح، یہ نیک، یہ پرامن نظریات کا مالک انسان ہے. ایسا انسان بننے والا ہی ہے جو حقیقت میں اس خوشی کا اظہار کرنے کا مستحق ہے اور الحمدللہ کہتا ہے کہ اللہ نے ہمیں آزادی دی،
جہاں اس طرح کی چیزوں کو ہی اپنانے کے لیے اللہ نے موقع دیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ فرمایا وَشَرُّكُمْ، اور تم میں بدترین وہ ہے مَن لَا يُرْجَى خَيْرُهُ وَلَا يُؤْمَنُ شَرُّهُ، جس کے بارے میں ڈر اور خوف یہ ہو کہ اس کی شر سے اللہ بچائے، اس سے خیر کی امید نہ ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بہترین وہ ہے جس کی صرف خیر کی ہی امید ہو اور اس کی شر سے کوئی خوف اور خطر نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نومی شخصیت کا تعارف کروایا۔ اس وطن عزیز کو بہترین بنانا چاہتے ہو، آزادی کے اس یاد کے موقع پہ اپنے آپ کو تیار کرو، ہم نے اس بہترین قوم کی صف میں شامل ہونا ہے۔ خیارکم خیارکم الینکم، تم میں بہترین وہ ہے جس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی، نرم مزاج والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت لغرفا، جنت میں ایسے محلات ہیں یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها، اگر جنت میں آپ جہیں بھی جائیں گے جنتی وہاں سے ایک ایک چیز اپنے گھر کی دیکھ رہے ہوں گے اور ان محلات میں بیٹھے پوری جنت کا نظارہ کر رہے ہوں گے۔ یہ کرسٹل کے گھر اللہ کے پیارے پیغمبر کس کے لیے اللہ نے بنائے ہیں؟ اعدہ اللہ لمن، یہ کس کے لیے اللہ نے تیار کیے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لمن افشى السلام وعلان الكلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام، جس کی زبان میں اس قدر نرمی ہو کہ کسی کو تکلیف نہ ہو اور وہ سلام کو عام کرنے والا ہو اور پے در پہ روزے رکھنے والا ہو اور تہجد گزار ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک 10ویں انسان کے بارے میں فرمایا بہترین وہ ہے خیرکم من اطعم الطعام ورد السلام، جس شخص کے دل میں خیر خواہی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، اس کا جی چاہتا ہے کہ میں کس طرح کسی کو خیر پہنچاؤں، میں کسی کا خیر خواہ کس طرح بن سکتا ہوں، وہ سلام کا جواب بھی دیتا ہے، وہ لوگوں کے ساتھ اس قدر خیر خواہ ہے، دیکھتا ہے کون ہے مسکین، کون ہے فقیر، کون ہے بیچارہ مجبور اور لاچار، میں اس کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں۔ بہترین تم میں سے وہ ہے جو لوگوں کو رب کی رضا کے لیے کھانا کھلاتا ہے اور پھر سلام کا جواب دیتا ہے۔ لوگ تڑپتے ہیں کہ حج بہت مہنگا ہو گیا، مہنگائی تو پوری دنیا میں ہے، لیکن اگر کسی کے پاس استطاعت نہیں ہے تو شریعت نے اس کو حج کی نیکی سے محروم تو نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بر الحج اطعام الطعام، اطعام الطعام، اگر کسی کو حج کی نیکی چاہیے، رب کی رضا کے لیے لوگوں کو کھانا کھلائے، اللہ اسے حج کی نیکی ہی عطا کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین تم میں سے وہ ہے جس بہتری کی اس وطن عزیز میں ضرورت ہے۔ اپنے دلوں کو نقی بناؤ، صاف شفاف بناؤ، کسی کے بارے میں بغض، عناد، عصبیت، تعصب، حسد، حقد، دشمنی کا ذرہ بھی آپ کے دل میں نہیں ہونا چاہیے۔ جتنا یہ دل پاک صاف ہوگا اس کی روشنی اتنی ہی دور جائے گی، یہ اتنا ہی تمہیں اللہ کا محبوب بنائے گا، اللہ ذوالجلال کے مقربین کے صف میں شامل کروائے گا۔ سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس یہی نعمت تھی، صرف 30 سال عمر ہے جب مسلمان ہوئے، ابھی 36 سال کے نہیں ہوئے فوت ہو گئے۔ زندگی کے 6 سال کیسے گزارے؟ جب وہ فوت ہوتے ہیں لوگ اعلان کرتے تھے فلاں اللہ کے پاس چلا گیا، سعد کی روح کو قبض کیا گیا۔ اللہ کے رسول کے پاس جبریل امین آئے اور آ کے کہتے ہیں کہ سعد اللہ کے پاس چلے گئے۔ اہتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ، جس کی روح کے استقبال میں اللہ کا عرش جھوم اٹھا، 70,000 فرشتے
جنازے کے لیے زمین پہ آئے اور اللہ کے رسول صحابہ سے کہہ رہے تھے جلدی کرو سعد کو غسل دے، کہیں ہم سے پہلے فرشتے سبقت نہ لے جائیں اور اس کو غسل دینے کے لیے نہ پہنچ جائیں۔ یہ زمین پہ چلتے تھے، موت ابھی نہیں آئی، قبر میں نہیں گئے تھے، حشر نہیں قائم ہوا، لیکن جنت کی بشارت اللہ نے پہلے دلوا دی تھی۔ سبب کیا تھا؟ وہ کہا کرتے تھے لا اجد غلا لاحد من المسلمین وليس في قلبی غمر، میرے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں حسد اور بغض نہیں، کسی کے بارے میں گرا نہیں میں رکھتا۔ اللہ نے جنت کی بشارت عطا کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک 11ویں شخص کے بارے میں فرمایا اگر اس وطن عزیز کو بہترین بنانا چاہتے ہو تو بہترین لوگ بننے کی کوشش کیجئے، وہ 11ویں صفت اپنے اندر لائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس ذو القلب المخموم واللسان الصادق، زبان کے سچے بن جاؤ، دل کے خوبصورت بن جاؤ۔ ایک 12ویں صفت بھی ہے جس سے انسان بہترین لوگوں کی صف میں شامل ہوتا ہے، خیر المسلمین من سلم المسلمون من لسانہ ویدی، جس کے ہاتھ اور زبان سے لوگ محفوظ ہوں، کسی کو تکلیف نہیں ہوتی، یہ بہترین ہے۔ اپنی زندگی کا تھیم بنائیے کہ میں نے بہترین لوگوں کی صف میں شامل ہونا ہے۔ ایک 12واں شخص جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین وہ ہے خیرکم خیرکم لأہلی وأنا خیر لأہلی، تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہترین ہے۔ دنیا جہان کی ڈگریاں حاصل کرنے والا اگر بیوی بچوں پہ ظلم کرتا ہے مت سمجھیے یہ بہت اعلیٰ ہے، یہ وہ شخص ہے قیامت کو کٹہرے میں آ جائے گا۔ ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خادما ولا امرأة قط، پوری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں میں سے کسی ایک بیوی کو مارا نہیں، نہ ہی اپنی متحدی میں کام کرنے والے خادم کو کبھی مارا ہے۔ بہترین وہ ہے جو اپنی اہلیہ اور اپنے اہل و عیال کے بارے میں بہترین ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مرد کو اس بات کے بارے میں بتایا بہترین بننا چاہتے ہو اپنے گھر والوں سے اچھا برتاؤ کرو، خوشیاں تقسیم کرو، تمہارے آ جانے سے گھر بار رونق ہو جائے، تمہارے چلے جانے سے سمجھ آئے کہ چیز ناقص ہے، خوشیاں پوری نہیں۔ یہ تصور تب ہوگا جب تم نیکی کے ساتھ زندگی گزارو گے، سنت کے مطابق ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو گے۔ ساتھ ہی آپ نے عورتوں کو بھی اس بات کی نصیحت کر دی اگر تم بہترین عورتیں بننا چاہتی ہو تو 3 صفات اختیار کر لو۔ خیر النساء التي تسره اذا نظر وتطيعه اذا امر ولا تخالف في نفسها ولا مالها بما يكره، دنیا میں سب سے بہترین عورت وہ ہے جس کا خامد اسے دیکھے، اس کی عبادت، اس کے ادب و آداب، اس کے سلیقے، اس کے کردار کو دیکھ کر خوش ہو جائے، جب حکم دے تو فوراً اس کو بجا لائے، جب وہ گھر میں موجود نہ ہو اس کے مال اور اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں 2 اور صفتوں کو بیان کیا۔ خیر النساء نساء قریش، سب سے بہترین عورتیں قریش کی عورتیں ہیں۔ رکبن الابل احناہ علی ولد ارعاہ علی زوج، سب سے زیادہ ٹوٹ کے چاہنے والی اپنے خامدوں کو اور اپنے بچوں کی بہترین پرورش اور ان کی تربیت کرنے والی، یہ 5 صفات جس عورت میں آ جائیں روئے زمین میں سب سے بہترین عورت کی صف میں، عورتوں کی صف میں وہ بھی شامل ہو جائے گی۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلت المرأة 5 وصامت شهرها وأطاعت زوجها وحفظت في نفسها وماله قيل لها ادخل الجنة من أي باب شئت، جو عورت 5 نمازوں کی پابند بن جائے،
رمضان کے روزے رکھنے والی ہو، خامد کی اطاعت بجا لانے والی ہو، اپنی عزت کی حفاظت اور اپنے خامد کے مال اور بچوں کی صحیح تربیت کرنے والی ہو، قیامت کا دن ہوگا، اللہ فرمائیں گے یہ جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں، جس دروازے سے چاہتی ہو جنت چلی جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک 13ویں شخص کے بارے میں بھی بیان کیا، تم میں بہترین شخص وہ ہے جس کو اللہ ذوالجلال نے یہ سعادت عطا فرمائی ہے کہ وہ شخص لمبی زندگی پا گیا لیکن نیکیوں سے لبریز ہے۔ خیر الناس من طال عمره وحسن عمله، بہترین تو وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور عمل بہت اچھے ہو۔ ایک صحابی شہید ہوئے، اگلے سال اس کا بھائی فوت ہوا، کہنے والا کہتا ہے اللہم الحقہ بأخیہ، اللہ اس بھائی کو بھی وہ درجہ دے جو اس کے بھائی شہید کا درجہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، یہ نہ کہو، اس کی نیکیاں جو اتنی دیر زندہ رہا، 1 سال میں جو نیکیاں کی ہیں اس کی اور اس کے درجے میں اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کا ہے۔ کبھی موت کی تمنا نہ کیجئے بلکہ حسن اعمال کی دعا کیجئے اور خاتمہ بالایمان کی دعا کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خیر الناس من طال عمره وحسن عمله، بہترین تو وہ ہے عمر بھی لمبی اور نیک اعمال کرتا ہے۔ یہ موقع جو ملتا ہے انسان توبہ کر سکتا ہے، پچھلے گناہوں پہ قلب میں عفو اللہ ذوالجلال پھیر دیں گے اگر سچی توبہ ہوئی، اور باقی نیکیاں رہ جائیں گی جو آپ کے درجات کی بلندی کا باعث بنے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہترین شخص وہ ہے روئے زمین پر جس کو دیکھو وہ سبحان اللہ کہہ رہا ہے، الحمدللہ کہہ رہا ہے، اللہ اکبر کہہ رہا ہے، اللہ کی پاکی بیان کرنے والا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے والا، اللہ کی کبریائی کو بیان کرنے والا۔ اس لیے فرمایا جب صحابہ کو دیکھا وہ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر بول کے کہتی ہے کنتم خیر من انتم بین ظہرانین، اس وقت روئے زمین میں آپ سے بہتر کوئی شخص نہیں ہے جو شخص نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دیتا ہے، اسے ملتا کیا ہے؟ 5 انعام ملتے ہیں۔ پہلا انعام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفرت عنہ خطایا وان كانت مثل زبد البحر، اگر کسی کے سمندر کی جھاگ جتنے بھی گناہ ہوں سب کے سب معاف کر دیے جاتے ہیں۔ 4 دوسرے انعام کیا ہے؟ صحابہ آ کے کہتے ہیں اللہ کے رسول وہ امیر صحابہ حج بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، جہاد بھی کرتے ہیں، صدقہ بھی کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس مال زیادہ ہے، ہمیں بھی کوئی ایسا نسخہ بتائیے کہ ہم ان کے برابر نیکیوں میں ہو جائیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہو گے، جو درجہ حج کا انہیں ملتا ہے تمہیں بھی ملے گا، جو عمرے کا اور جہاد اور صدقے کا انہیں ملتا ہے تمہیں بھی اللہ عطا کریں گے۔ اللہ ذوالجلال اس وطن عزیز کو بہترین بنانے کے لیے یہ بہترین صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان فإنه عدو للإنسان۔ اللہ ذوالجلال نے سب سے بہترین روئے زمین پہ بنایا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو،
پھر صحابہ کرام، پھر تابعین، پھر تبع تابعین، پھر وہ ہستیاں جن کا تذکرہ آپ نے سنا ہے. یہی وہ خواہش اور تمنا تھی جو ان لوگوں کے دل میں تھی جنہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. لاکھوں قربانیوں کے بعد حاصل ہونے والا یہ وطن، وہ یاد اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ یہ بہتری کے اوصاف اپنے اندر پیدا کیے جائیں. پاکستان کا مطلب اگر لا الہ الا اللہ ہے تو یہاں توحید کو خالص کرنا ہوگا، شرک سے آزادی حاصل کرنا ہوگی. پاکستان کا مطلب اگر لا الہ الا اللہ ہے تو پھر سنت کی پابندی کرنی ہوگی، بدعت سے آزاد ہونا پڑے گا. پاکستان کا مطلب کیا اگر لا الہ الا اللہ ہے تو مسلمانوں کے لیے خیر خواہی دل میں رکھنی ہوگی، کسی کے لیے دعا کرنا، کسی کے کام آنا، کسی کے ساتھ کھڑا ہونا، کسی کو اچھا مشورہ دینا، کسی کو رائے دینا، کسی بیمار کی بیمار پرسی کرنا، کسی مقروض کا قرض اتارنا، کسی فقیر و مسکین کا دست و بازو بننا. پھر تو یہ تقاضا ہے. پھر ظلم اور بربریت اور دشمنیاں اور فساد، یہ تو اس بات کا تقاضا نہیں ہے. یہی چیزیں تو چھوڑنے کے لیے، اس سے آزاد ہونے کے لیے یہ وطن حاصل کیا گیا. اگر پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ ہے، پھر ان دینی اور نظریاتی اور فکری سرحدوں کی حفاظت کرنے والے علماء کا احترام ہوگا. اس کی زمینی سرحدوں کو حفاظت کرنے والی فوج کا خیال کیا جائے گا. ہر وہ شخص جس نظریے کی حفاظت کرتا ہے اس کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا اور اسے مضبوط کرنا ہوگا. اور ہر قسم کے غدار سے نجات حاصل کرنے کے لیے، آزادی حاصل کرنے کے لیے دعائیں بھی کی جانی چاہیے، کوشش بھی کی جانی چاہیے. اگر پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ہے تو پھر اس توحید کے لیے، اس کلمے کے لیے جان بھی سستی سمجھنی ہوگی. جان تو چلی جائے، توحید پہ آنچ نہ آئے، تبھی اس وطن عزیز میں امن آئے گا جس کے بارے میں اللہ نے بیان کیا ہے. الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون. جو لوگ ایمان لاتے ہیں، شرک کی آمیزش نہیں کرتے، اللہ نے دو وعدے دے رکھے ہیں. توحید کو خالص کرنے والے، امن ان کے لیے ہے، ان کی سوچ میں بھی امن، ان کے نظریات میں بھی امن، ان کے افکار میں بھی امن، اور ان کے اقوال و اعمال میں بھی امن، اور ان کے معاشرے بھی پر امن ہوں گے. وہم مہتدون، ہدایت یافتہ لوگ دیکھنے ہیں تو وہ وہی ہیں جو توحید کو خالص کرنے والے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے تو سبق سکھایا تھا. اگر صحابی کا بچہ پہلا کلمہ بولتا تو اسے سب سے پہلے لا الہ الا اللہ سکھایا جاتا. مومن کی ابتدا اور انتہا ہی توحید ہے. اس لیے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس کے آخری کلمات موت سے پہلے زبان پہ لا الہ الا اللہ آ گئے، یہ شخص جنتی مہمان ہوگا. یہی وہ ایک نظریہ تھا جس کی بنیاد پہ ایک نہیں، ہزار نہیں، لاکھوں قربانیاں دی گئی. کبھی وقت ملے اور دل تھام کے ذرا اس تاریخ کو پڑھنا کہ ٹرین آیا کرتی اور ساری کی ساری خون میں لت پت ہوتی. ٹرین آتی، صرف چیخو پکار سنائی دیتی. 1 سال سے لے کے 6-7 سال کے بچے جن کو مارا نہیں گیا بلکہ ہاتھ پاؤں کاٹ کے تڑپتے ہوئے چھوڑا گیا، اور مسلمان عورتوں کی عزتوں کو پامال کیا گیا. کس کس انداز سے قربانیاں دی گئی. کیا یہ قربانیاں اس لیے دی گئی کہ سود عام ہو، شرک کا بازار گرم ہو، ظلم پھر بھی ہو اور فیصلے بکنے شروع ہو جائیں؟ کیا اس لیے یہ قربانیاں دی گئی تھی کہ مومن ہی مومن کا دشمن ہو اور دشمن کے پیچھے لگ کے باہمی اور گروہی اختلافات کو بنیاد بنا کے قتل و غارت کے منصوبے بنائے جائے اور مسلمانوں کی قوت کو کمزور کیا جائے؟ نہیں. جس طرح اس وقت قربانیاں دی گئیں اور بعض میں بھی دشمن نے
اس بات کی کوشش کی کہ اس کو تہس نہس کر دیا جائے، تو کس طرح لوگوں نے پھر بھی قربانیوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا۔ اصل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اس بات کو ثابت کیا گیا، الا اخبرکم بخیر الناس، آؤ تمہیں بہترین لوگ بتاؤں۔ صحابہ نے فرمایا کون سے بہترین ہیں؟ فرمایا بہترین وہ شخص ہیں جو شخص گھر سے نکلتا ہے، گھوڑے کو پکڑتا ہے، اس کی پشت پہ سوار ہوتا ہے اور اللہ ذوالجلال کے دین کی سربلندی کے لیے نکلتا ہے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتا ہے، یہ روئے زمین میں سب سے بہترین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آنکھوں پہ اللہ نے جہنم کو حرام قرار دے دیا ہے، عین باتت تحرس فی سبیل اللہ، جو پہرا دیتے ہوئے آنکھ بیدار رہتی ہے، وعین بکت من خشیت اللہ، وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے بہہ پڑتی ہے، رونا آتا ہے، وعین غضت عن محارم اللہ، وہ آنکھ جو حرام چیزوں کو دیکھنے سے گریز کرتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے لوگوں کو بہترین قرار دیا، بلکہ صحیح الجامع کی روایت ہے، اگر انسان رباط یوم و لیلہ، ایک دن اور ایک رات اللہ کی راہ میں پہرا دیتا ہے، تو اللہ ذوالجلال اسے انعام کیا دیتا ہے کہ دنیا سے بڑھ کے اس کا عمل اللہ کے ہاں لکھا جاتا ہے۔ بلکہ صحیح الجامع کی روایت ہے، رباط ساعہ فی سبیل اللہ خیر من 60 سنہ، 60 سال کی عبادت سے بہتر جب اللہ کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے میدان عمل میں انسان نکلتا ہے۔ آج یہ وطن اس بات کا تقاضا کرتا ہے، یہ خیر کی ساری صفات اپنے اندر پیدا کر کے ایک اچھا معاشرہ، توحید پرست معاشرہ، سنت پہ عمل کرنے والا معاشرہ، خیر خواہی کرنے والا معاشرہ، اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ عزت اور احترام اور شفقت سے پیش آنے والا معاشرہ ترتیب دیا جائے۔ اور اس ترتیب کو بناتے بناتے اگر انسان کی صلاحیت کی ضرورت ہو تو لگائے، مال کی ضرورت ہو تو لگائے، اور اگر جان کی ضرورت بھی ہو تو اس سے گریز نہ کرے۔ سچ کہا تھا جس نے کہا، اپنی آرزوؤں، اپنی راہوں سے کانٹے ہٹاتے ہوئے، آرزوؤں کے غنچے کھلاتے ہوئے، اپنے جسموں پہ گھاؤ سجاتے ہوئے، اپنے جسموں پہ گھاؤ سجاتے ہوئے، ولولوں کے علاؤ جلاتے ہوئے، معجزے جرتوں کے دکھاتے ہوئے، آگ کو رشک گلشن بناتے ہوئے، اپنے سینے پہ گولیاں کھاتے ہوئے، ہر قدم فاتحانہ بڑھاتے ہوئے، یہ مومن کا منہج ہے۔ جب وہ اللہ کی زمین پہ اللہ کے دین کا نفاذ کرتا ہے، پھر اسے کسی کا خوف نہیں ہوتا۔ دشمن کل بھی تھا، آج بھی ہے، کچھ ایسے بھی دشمن جو چھپے ہوئے ہیں۔ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم وآخرین من غیرکم وآخرین من دونہم، ایک وہ دشمن جو تمہیں نظر آتا ہے، ایک وہ دشمن غدار ہے جو وطن عزیز کو کھوکھلا کرنا چاہتا ہے، اور کچھ دشمن وہ ہیں جس کو لوگ دشمن نہیں سمجھتے۔ ہر دشمن کے مقابلے کے لیے اس وطن عزیز میں اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے سب سے پہلا کام ان نظریات کو اختیار کرنا ہے جن کو آج آپ نے سنا۔ اپنی گزشتہ اور ماضی کی ان اعمال سے توبہ اور تائب ہو کر نئی زندگی کا آغاز کیجئے، ظلم نہ کیجئے، لوگوں کے اوپر فساد کی اندھیریاں نہ لائیے، اور اس خوشی کے موقع پہ جو خوشی ہے عبادت اور اللہ کا شکر بجا لائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فتح مکہ کیا تو آپ کی ٹھوڑی مبارک اس قدر نیچے تھی کہ آپ کے سینہ اطہر کو چھو رہی تھی۔ تواضع اختیار کی، عبادت کی، سجدہ کیا، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، یہ انسان کی خوشی کا اظہار ہے۔ كان اذا اتاه امر يسر به خر ساجدا لله، جب بھی اللہ کے رسول کو خوشی ملتی آپ کا اظہار خوشی یہ تھا کہ آپ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے۔
اللہ ذوالجلال وطن عزیز کی حفاظت فرمائے، یہاں کے رہنے والوں کی حفاظت فرمائے، دین کی حفاظت فرمائے، لوگوں کے مال اور عزت اور ان کے اہل و عیال و اولادوں کی حفاظت فرمائے۔ جس طرح یہ روشن چہرے اللہ کے گھر میں جمع ہیں، اللہ ذوالجلال سب کو جنت الفردوس میں جمع فرمائے اور اپنے محبوب کی رفاقت عطا فرماتے ہوئے اپنے دیدار کا مستحق بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔